حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایسا کام ہوتا دیکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اس پر بولنا ضروری ہے، پھر وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، یعنی اور غلط کام سے منع نہیں کرتا۔ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے فلاں مسئلے میں بات کرنے سے کیا رکاوٹ تھی؟ وہ کہے گا، لوگوں کا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا زیادہ حق مجھے ہی سے ڈرنے کا تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زور آور ہوں، اس کے باوجود مجرموں کو گناہ سے منع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا خانے سے جھانکا اور فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور یعنی نزول، اور زمین میں دھنس جانے کی 3 واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور یمن کے شہر عدن ابیین کی گہرائی سے ایک آگ کا ظہور جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے آئے گی۔ جب وہ رات کو ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب وہ دوپہر کو آرام کے لیے قیلولہ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔